بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسین الیاس۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کی حکومت کیسے قائم ہوگی، یہ وہ اہم سوال کہ جس کی بنیاد پر قیامت تک مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ دین کی رہنمائی ان کے سامنے آئے۔ بہت تفصیل سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ غامدی صاحب اس کو کیسے سمجھتے ہیں اور قرآن مجید کی ہدایات کو کیسے ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ امرہم شورا بینہم کا اصول اور اس اصول کے لازمی تقاضے، اس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی۔ اس موضوع کو آج ہم آگے بڑھاتے ہوئے غامدی صاحب سے سمجھیں گے کہ جب یہ اصول سامنے آیا تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کا اسوہ کیسے قائم کیا، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے انتخاب کے معاملے میں یہ اصول کیسے کار فرما رہا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں بحث کا آغاز کرنے سے پہلے ایک اصولی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ اس پورے معاملے کو دیکھنے کی میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک اصول موجود ہے، وہ اصول پورے کے پورے معاملات کا احاطہ کرتا ہے، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے اس مسئلے سے متعلق۔ اب کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھ کر اس کو دیکھیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے بعد خلفاء نے اس اصول پہ کیسے عمل کیا؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ تو قطعیت کے ساتھ ہمارے پاس محفوظ ہے، موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہ جو آگے کے معاملات ہیں ان کو دیکھنے کی میتھڈالوجی کیا ہونی چاہیے، اور وہ کیا زاویہ نظر ہے جس سے ہم قرآن مجید اور پھر یہ جو عملی تاریخ ہے اس میں کوئی تطبیق، اس میں کوئی توفیق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور کسی جگہ پر اگر ہمیں محسوس ہو کہ یہ چیز نہیں پیدا ہو رہی تو اس سے اس اصول پہ کیا فرق پڑے گا؟ اس میں ایک نہیں، دو چیزیں پوری قطعیت کے ساتھ ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ جس طرح لکھا گیا، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ ہم تک پہنچ گیا ہے۔ دوسرے وہ سنت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے متعلق جاری کی، جیسے ہماری عبادات ہیں، جیسے تطہیر بدن کے احکام ہیں، جیسے تطہیر خور و نوش کے لیے بعض ہدایات ہیں، یہ سب چیزیں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں۔ ان میں یہ بحث ہی پیدا نہیں ہوتی کہ کیا چیز ثابت ہے اور کیا نہیں ہے، یہ تو ایک قطعی حجت کی حیثیت سے پوری دنیا تک پہنچ گئی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے۔ جب دنیا میں موجود تھے تو یہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، آپ کسی بھی زمانے میں ہوں، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر کس طرح عمل کیا، آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے اس پر کس طرح عمل کیا، آپ اس سے صرف نظر کر لیں۔ اس سے جو ایک عملی تصویر بنتی ہے وہ اصل میں لوگوں کے لیے بڑی حد تک انسپریشن کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اور وہ علم کے اطلاق کو بھی واضح کرتی ہے۔ یعنی میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ جب ایک صاحب علم آپ کو یہ بتائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک سنت قائم کر دی تھی، وہ سنت مسلمانوں کو منتقل ہو گئی ہے، جب یہ بات بتا دی جائے اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس کے اطلاقات کیا ہو سکتے ہیں، اس کو آپ سوسائٹی سے، معاشرے سے، افراد سے متعلق کریں گے تو اس تعلق کے لیے کیا چیزیں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں یہ وہ بتا دے گا۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید کی بنیاد پر بتائی جا سکتی ہیں، سنت کے عملی تواتر کی بنیاد پر بتائی جا سکتی ہیں، لیکن یہ جو ایک عملی اطلاق ایک معاشرے میں ہوتا ہے، ایک سماج میں ہوتا ہے، ایک صورتحال میں ہوتا ہے، اس میں بھی ہمارے لیے علم کی غیر معمولی دولت ہے۔ یہ علم کی دولت کس پہلو سے غیر معمولی ہے؟ یہ اس پہلو سے غیر معمولی ہے کہ اللہ کا پیغمبر جس کا علم بے خطا ہے، وہ دین کے احکام کو، دین کے آدرش، دین کے نصب العین، دین کے اخلاقی اقدار کو سوسائٹی سے متعلق کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اصل میں یہی کام کرنا ہے۔ اچھا، یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم لوگوں کو دے دیں گے، اصول لوگوں کو بتا دیں گے، ہمیں ان کے سامنے عملی نتائج رکھنا ہوں گے، اور جس وقت آپ عملی نتائج سامنے رکھتے ہیں تو پھر سوسائٹی، پھر افراد، پھر ان کی مجبوریاں، پھر ان کے معاملات، یہ سب وجود پذیر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ ہم اطلاق کر کے بھی دکھائیں، اور جب اطلاق کر کے آپ دکھائیں گے تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی وہ اطلاق بالکل درست ہوا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، تو یہ بات طے ہے کہ اگر اس اطلاق میں کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح کر دیں گے، اس لیے کہ پیغمبر کا اطلاق بجائے خود لوگوں کے لیے واجب الاطاعت ہے۔ لیکن صحابہ کرام
خلفائے راشدین، ان کے ہاں اگر اطلاق میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو قرآن مجید کے حکم کے ساتھ یا سنت کے کسی ہدایت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ اس کے اوپر آپ نقد کریں، آپ بتائیں کہ یہ کیسے ہے، اور پھر استدلال کے ساتھ یہ سمجھانے یا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا باہمی ربط کس طریقے سے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ہم مسلمانوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم کہیں خلا میں اللہ کی کتاب نہیں پڑھ رہے، بلکہ اللہ کی اس کتاب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی خود قرآن مجید کا اپنا اسلوب یہ ہے کہ وہ بالکل اطلاقی طریقے پر اللہ کے پیغمبر کو درمیان میں رکھ کر دعوت پہنچا رہا ہے، حقائق کو واضح کر رہا ہے، عملی اطلاقات کو سامنے رکھ کے مثالیں دے رہا ہے، اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ خلفائے راشدین کا تعامل، یہ اسی وجہ سے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز بن گیا۔ تاہم وہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ حکومت کس کی ہوگی؟ وہ قرآن مجید کی ہوگی۔ قرآن مجید ایک فیصلہ کن اتھارٹی ہے، وہی یہ طے کرے گا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، اور ہر اطلاق کا جائزہ اس زمانے کے اطلاقات میں بھی اسی کی روشنی میں لیا جائے گا۔ اور آج بھی اگر کوئی اطلاق کرے گا، وہ کوئی فقیہ ہو سکتا ہے، کوئی عالم ہو سکتا ہے، کوئی دانشور ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی کوئی سوسائٹی ہو سکتی ہے، اس کا جائزہ بھی اسی روشنی میں لیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو۔ ایک اور پہلو ذرا اصولی بحث میں واضح فرمائیے گا، پھر میں آتا ہوں عملی اطلاقی پہلوؤں کی طرف کہ کیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں قرآن مجید کا جو اصول ہے کارفرما نظر آیا۔ اگر اس ترتیب کو کہیں پہ تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی باقی جو قرائن ہیں، باقی جو شواہد ہیں، نظائر ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہوں، خلفائے راشدین کی زندگی کے ہوں، ان کے کوئی عملی اطلاقی فیصلے ہیں، ان کی روشنی میں ہم قرآن مجید کی اس اصولی ہدایت کا جائزہ لیں، اور کہیں پہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی کانٹرڈکشن ہے یا کسی نوعیت کی کوئی تبدیلی ہے، تو پھر ہم اصل حکم پہ غور کر کے اس کے بارے میں کہہ دیں کہ ہم نے تو جو کچھ سمجھا ہے وہ شاید غلط ہو، لیکن چونکہ عملی تعبیر ایک دوسری صورت میں سامنے آ رہی ہے، لہٰذا اصل حکم کے الفاظ، اس کی جو تفہیم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ہم تبدیل کر دیں۔ یہ ترتیب بھی ہمیں الٹتی ہوئی نظر آتی ہے عام طور پہ سوسائٹی میں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے، یہ تو ایک بنیادی غلطی ہے، اس پر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں۔ ترتیب بالکل درست رہنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں گے، سب سے پہلے اگر سنت سے متعلق کوئی معاملہ ہے تو سنت کو متعین کریں گے، اور پھر جو کچھ الفاظ سے اس کے اطلاقات معلوم ہوتے ہیں ان کو طے کر لیں گے۔ ان کو سامنے رکھ کر آپ واقعات کا جائزہ لیں گے، آپ روایات کا جائزہ لیں گے، پھر ان کی باہمی مطابقت کو دیکھیں گے، اور اگر کسی موقع کے اوپر تعویل کرنی ہے، توجیہ کرنی ہے، یا کوئی سوالات اٹھانے ہیں تو وہ روایت پر اٹھائے جائیں گے، وہ واقعے پر اٹھائے جائیں گے۔ اور میرا زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو سمجھ لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ وہ اصلاً کیا ہدایت دے رہا ہے، تو اس طرح کے اطلاقات کے باہمی ربط کو تلاش کرنے میں بالعموم کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہم سب موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو امرہم شورا بینہم کا اصول ہے، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا۔ آغاز کرتے ہیں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ ایک عام تاثر میں آپ کے سامنے رکھ کے چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ وہاں پر یہ اصول کیسے کارفرما نظر آتا ہے۔ لوگ جب جائزہ لیتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کا حکمران، ظاہری بات ہے، بنا دیا گیا، پورے جزیرہ نما عرب پہ آپ کی حکومت قائم ہوئی، جنگیں ہوئیں، ان میں فتح حاصل کر کے غلبہ حاصل ہوا۔ بظاہر جو جمہوری اصول ہمیں سوسائٹی میں نظر آتا ہے کہ الیکشن ہوں گے، لوگ اپنے آپ کو نامینیٹ کریں گے، پھر لوگ انتخاب کریں گے، ایسا کچھ بھی وہاں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، مکے کے اندر بھی، اس کے بعد بھی۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بطور حکمران کے یہ کیسے ہوا، اور پھر آپ نے اپنی زندگی میں حکمران بننے کے بعد اس جمہوری اصول کو کیسے عملی طور پر لوگوں میں رائج کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انتخاب کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی یا رسول بنا کر بھیجے گئے، تو نبی اور رسول کے بارے میں تو یہ اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ٹھیک، یعنی وہ اس مقام پر کھڑے ہو کر بات کرتا ہے کہ جو لوگ مجھ کو مانتے ہیں اب ان کو میری اطاعت کرنی ہے۔ تو رسول کے واجب الاطاعت ہونے، رسول کے واجب الاتباع ہونے کے معاملے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے کہ میں نے اپنی مرضی، اپنی رائے کو اللہ کے سامنے اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ ٹھیک، اسی چیز کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کے معنی یہ ہے۔
تو جب ہم کسی ہستی کو اللہ کا پیغمبر مان لیتے ہیں تو وہاں تو کسی انتخاب کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یعنی جو آدمی بھی مانے گا وہ ہر لحاظ سے مانے گا. اللہ کا پیغمبر اگر دین بتائے گا تو واجب الاطاعت ہوگا. اگر وہ کسی موقع کے اوپر دنیا کے کسی معاملے کا فیصلہ کر دے گا تو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اس فیصلے کو دل میں تنگی محسوس کیے بغیر مانا جائے گا، ورنہ یہ ایمان کے منافی ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر اللہ کے کسی پیغمبر کو اقتدار حاصل ہو گیا تو اس اقتدار کے حاصل ہو جانے کے بعد ہر شخص پر حکمران کی حیثیت سے بھی اس کی اطاعت واجب ہوگی. یہ تو مذہبی مسئلہ ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اور آپ اس کا انتخاب کریں گے تو وہ تب حکمران بنے گا. اللہ کا پیغمبر تو واجب الاطاعت ہستی کی حیثیت سے مبعوث کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت میں ہوں کہ جس کی تم اطاعت کر رہے ہو. اس کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے. گفتہ وہ گفتہ اللہ بود، اللہ کے پیغمبر کی یہ حیثیت ہے، اس لیے اس کے بارے میں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک، تو غلام صاحب بتائیے گا کہ جب آپ کا انتخاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا، حکومت الہیہ کا قیام ہوا، اللہ کے اذن تصویب تائید سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، تو اب عملی معاملات جو آگے زندگی کے ہیں، سیاست کے ہیں، حکمران کے ہیں، اس میں تو پھر یہ جو اصول ہے قرآن مجید کا امرہم شورا بینہم، کیا یہاں پر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پابند تھے کہ اس اصول کو کرتے، یا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار تھا کہ آپ جو فیصلے کر رہے ہیں لوگ اس کو مانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے بارے میں میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ وہ مامور من اللہ ہے. ٹھیک، ان کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، ان کی حکومت اللہ کی حکومت ہے. میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ جب اللہ کا رسول زمین پر موجود ہوتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک، یعنی جس وقت وہ کوئی انفرادی زندگی سے متعلق حکم دیتا ہے تو اللہ کا حکم ہے. اگر اس کو اقتدار حاصل ہو گیا اور وہ اجتماعی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے. اسی لیے اس کی حکومت حکومت الہیہ کہلاتی ہے، خدا کی بادشاہی کہلاتی ہے. تو یہاں تو کوئی سوال ہی اس چیز کا پیدا نہیں ہوتا کہ رسول کی حیثیت سے وہ کسی چیز کا پابند ہے. لیکن رسول کو ایک حکمران کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے ایک اسوہ قائم کر رہا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید میں یہ ہدایت آ گئی کہ امرہم شورا بینہم، تو جو طریقہ اختیار کیا، یعنی عملاً جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ وہ تمام معاملات جو دین کی حیثیت رکھتے تھے، جن میں اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دے دیا جاتا تھا، جہاں آپ کو اس دنیوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی دینونت کے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا، جیسے حدیبیہ کا معاملہ ہوا، وہاں تو آپ کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرتے تھے. اچھا، لیکن وہ معاملات جن کا تعلق تدبیر سے ہے، جن کا تعلق سیاست سے ہے، وہ معاملات جن کا تعلق لوگوں پر حکمرانی کے آداب سے ہے، ان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ رہا کہ ہمیشہ آپ مدینہ میں جو لوگ موجود تھے، اور یہ معلوم ہے کہ وہاں یہ حیثیت انصار کو حاصل تھی، ان کے لیڈروں سے مشورہ کرتے تھے، مہاجرین کے لیڈروں سے بھی اور انصار کے لیڈروں سے بھی، اور بالعموم انصار کی رائے کو ترجیح دیتے تھے. چنانچہ حافظ ابن کثیر نے بالکل صحیح لکھا ہے اور بہت سے واقعات کا تتبع کرنے کے بعد لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جب تک آپ کی حکومت قائم رہی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ آپ نے جمہور کے کسی فیصلے کو رد کر دیا. اچھا، یعنی اس معاملے میں یہ آپ کا اسوہ ہے. میں پہلے عرض کر دوں کہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ اس میں سے کسی چیز کے بھی پابند نہیں تھے، لیکن یہ طریقہ آپ نے کیوں اختیار کیا؟ تاکہ آپ عملی طور پر لوگوں کو بتائیں کہ امرہم شورا بینہم کے کیا تقاضے ہیں، اور اگر تدبیر میں، سیاست میں لوگوں کی رائے نہیں لی جائے گی تو اس سے کیا نتائج نکلیں گے. ان تمام چیزوں کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمارے سامنے آیا وہ ایک جمہوری طریقے سے حکمرانی کرنے والے شخص کا اسوہ ہے، ایک ایسی شخصیت کا اسوہ ہے کہ جس نے لوگوں سے رائے لی، ان کے مشوروں کو سنا، ان کے مشوروں پر اپنی رائے تبدیل کی. اس کی بہت سی مثالیں ہیں جو آپ کو ہمارے ہیں جو سیرت نگار ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں بتائیں گے. وہ یہ بتائیں گے کہ بدر کے موقع پر کس طرح مشورہ ہوا، وہ بتائیں گے کہ احزاب کے موقع پر کس طرح ہوا. وہ بڑے بڑے معاملات میں آپ کے سامنے وہ حقائق لائیں گے اور وہی چیز سامنے آ جائے گی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کے، سیاست کے، سماج کے معاملات میں جب بھی کبھی کوئی رائے قائم کرنی پڑی ہے لوگوں کی رائے لی ہے اور جمہور کی رائے کے مطابق فیصلے کیے ہیں. بلکہ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ آپ نے ایک رائے قائم کر لی بلکہ اس میں کچھ اقدام بھی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب انصار کے رہنماؤں کی طرف سے اس پر تردد کا اظہار ہوا
تو آپ نے اپنی رائے واپس لے لی۔ یہ کون سے معاملات ہیں؟ تدبیر کے معاملات، سیاست کے معاملات، سماجی معاملات، عمرانی معاملات، جن میں اللہ کی طرف سے آپ کسی ہدایت کے پابند نہیں تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے تو یہ پوچھ لیتے تھے کہ کیا آپ اس کے لیے اللہ کی طرف سے مامور ہیں یا اس میں ہم بھی رائے دے سکتے ہیں۔ جب معلوم ہو جاتا تھا کہ رائے دے سکتے ہیں تو وہ بغیر کسی تردد کے رائے دیتے تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ رائے معقول ہوتی تھی تو قبول فرماتے تھے، اور اگر اس میں کوئی اختلاف ہوتا تھا تو تمام لوگوں سے مشورہ کر کے عام طور پر اکثریت کی رائے پر عمل کرتے تھے۔ معاملہ اگر تدبیر کا نہیں ہے، سیاست کا نہیں ہے، اللہ کی کسی اسکیم کا ہے، تو اس میں آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس میں آپ کو یہ ہدایت کی گئی ہے قرآن مجید میں کہ مشورہ تو آپ لے لیں اس طرح کے معاملات میں، لیکن اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے جب آپ ارادہ کر لیں کہ اب اللہ کا حکم ہے اور مجھے اس پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کریں، اس میں آپ کسی کے مشورے کے پابند نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب، جو آپ نے مثال دی کہ بعض ایسے احکام ہیں، معاملات ہیں جس میں اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت، فیصلہ، ورڈکٹ آ گیا، جیسے حدیبیہ کی مثال دی، لیکن تدبیر، سیاست، عملی جو معاملات ہیں نظم اجتماعی کے، وہاں پر آپ ہمیشہ مشورہ کرتے تھے۔ اس کی بھی اگر ایک کوئی مثال آپ دیں تو کمپیریزن میں لوگوں کو اندازہ ہو کہ وہ کیا معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر دی جاتے تھے، اور وہ کیا معاملات ہیں جن میں مشورہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی رائے قائم کر بھی لی تھی تب بھی جمہور کو دیکھتے ہوئے اس میں کچھ تبدیلی آئی یا اس میں جمہور کی انہوں نے پیروی کی؟ بہت مشہور واقعہ ہے، احزاب کا معاملہ ہوا اور یہ اندازہ ہو گیا کہ ایک بڑا لشکر بہت سے لوگ چڑھا لائے ہیں، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ بنی غطفان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے۔ اچھا۔ اور اس میں مدینے کے باغات کا کچھ حصہ دے کر معاملات طے کر لیے جائیں۔ لیکن جب آپ نے انصار کے لیڈروں سے مشورہ کیا، اور یہ معلوم ہوتا ہے تاریخی روایات سے کہ کسی حد تک معاہدہ لکھا بھی جا چکا تھا، لیکن جب مشورہ کیا تو یہ چیز سامنے آ گئی کہ وہ اس کے لیے راضی نہیں ہے، بلکہ ان کے الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ ہم نے تو کبھی زمانہ جاہلیت میں کچھ نہیں دیا تھا۔ اچھا۔ تو اب آپ کی بیعت سے مشرف ہونے کے بعد، آپ کے ہاتھ پر اسلام لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو پانے کے بعد ہم ایسا کیوں کریں گے؟ تو آپ نے وہ معاہدہ ختم کر دیا اور اس کے بعد اپنی رائے تبدیل فرما لی۔ بدر کے موقع پر بھی یہی ہوا، یعنی ایک جگہ منتخب کی گئی کہ یہاں پر لشکر آ کر رکے گا، لیکن بعض لوگوں نے یہ محسوس کیا، اور وہ بھی انصاری کے لوگ تھے، کہ یہ جگہ موزوں نہیں ہے، اور آپ کو مشورہ دیا گیا تو آپ نے ان کی رائے کو مان لیا۔ اور اس طرح کی بہت سی دوسری مثالیں بھی آپ کو ملتی ہیں کہ جن میں آپ نے پہلے ہی مشورہ کیا، پہلے ہی لوگوں سے رائے مانگی، اور جب وہ سامنے آ گئی تو لوگوں نے جو رائے دی اس کے مطابق آپ نے اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ لوگ جن کی تاریخی واقعات پر نظر ہے، انہوں نے اپنا تتبع کا نتیجہ خود بیان کر دیا ہے کہ کسی موقع پر بھی جمہور کی کسی رائے سے آپ نے اختلاف نہیں کیا، لیکن کون سے معاملات میں؟ وہ جو تدبیر کے، سیاست کے معاملات ہیں جن میں آپ اللہ کی طرف سے کسی خاص کام کو کرنے پر یا اس کو کسی خاص طریقے سے انجام دینے پر مامور نہیں تھے۔ ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب، یہ جو اصول ہے، یعنی یہ جو بات ہے کہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہاں کوئی ہدایت، اور ایک تدبیر، سیاست، عملی زندگی کے واقعات اور ان کے انتظامی فیصلے ہیں۔ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول جیسی ایک بلند علو اور اتنی اونچی شخصیت بھی ان معاملات میں اپنی رائے پر ترجیح دیتے ہیں جمہور کی آراء کو، جو کہ بظاہر بہت مشکل لگتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں آج کل چھوٹے حوصلہ مند لیڈر ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک جب رائے قائم کر لیتے ہیں تو اس رائے سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اور یہاں تک کہ پوری کی پوری قوم اور ملت جو ہے وہ کشت و خون کے سپرد ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا اسوہ سامنے آتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بلند شخصیت کہ اگر آپ اصرار بھی کریں تو شاید لوگ آپ کی اس حیثیت نبوی کی وجہ سے آپ کی بات آپ بھی اس موقع پہ کوئی اصرار نہیں کرتے اور قائم شدہ ایک تصور کو لوٹا دیتے ہیں جمہور کی طرف۔ یہ خود عملی زندگی اور عملی معاملات کے لیے کتنا بڑا رہنما اصول ہے؟ اس پہ کیا شک ہے کہ اسی سے یہ حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر واضح کر دی کہ حکومت اور سیاست کے معاملات یہ اصل میں لوگوں کی ضرورت سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی خاندان کے ادارے کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ادارہ ہے۔ یہ بات کہ ایک مرد و عورت کے درمیان زوجین کا تعلق ہو، یہ بات کہ وہ نکاح کریں، یہ بات کہ اس نکاح کے یہ آداب ہوں گے، اس میں مرد کی یہ حیثیت ہوگی، اس میں عورت کی یہ حیثیت ہوگی، اس ادارے سے متعلق تمام ہدایات اللہ تعالیٰ نے خود دی ہیں، اس لیے کہ یہ ادارہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ یہ ادارہ اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کا حصہ ہے جس کے تحت وہ انسانوں کو پیدا کر رہا ہے۔ انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا تخلیقی عمل ہے، اس کی نوعیت چونکہ یہ ہے کہ اس کے لیے اس ادارے کی ضرورت ہے
تو اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو خود قائم کیا، اس کے لیے ضروری ہدایات خود دیں، اس کی ایک ایک چیز کو خود واضح کیا ہے. لیکن سیاست کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ادارہ اللہ کا قائم کردہ نہیں ہے، یہ انسانوں کا قائم کردہ ادارہ ہے. یعنی انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، اپنے ارادے و اختیار کو وہ غلط استعمال کرتا ہے. اس سوء استعمال سے بچانے کے لیے لوگوں کو ایک نظم قائم کرنا پڑتا ہے. اس پر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. تو چونکہ یہ انسانوں کی ضرورت سے پیدا ہوا ادارہ ہے، تو اس کے معاملات میں آخری رائے بھی انسانوں کی ہونی چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی مداخلت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ کسی موقع پر وہ کوئی دینی ضرورت بن جائے، یا اللہ تعالیٰ جو دینونت اپنے پیغمبر کے ذریعے سے برپا کرتے ہیں اس کا کوئی تقاضا سامنے آ جائے. ورنہ وہ تمام چیزیں جن کا تعلق لوگوں کے معاشرتی احوال سے ہے، وہ تمام چیزیں جن کا تعلق لوگوں کے سیاسی معاملات میں ہے، ان میں سوائے اس کے کہ وہ اخلاقی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اقدار کے طور پر متعین کر دی ہیں، وہ لوگوں ہی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ حکومت کا نظم کیا بنائیں، اس کے فیصلے کیا کریں، اس میں کس طریقے سے کسی چیز کو ترجیح دیں. اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو انہی کی رائے کو آخری حجت مانا جاتا ہے. امرہم شورا بینہم کو اصول اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اب حکومت بننے والی ہے، اس میں اب دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. ایک طرف اللہ کے پیغمبر کی نبوت ہے، اللہ کے پیغمبر کی نبوت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے لحاظ سے کچھ احکام دیے جائیں گے. اللہ کی شریعت بھی آئے گی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی لوگوں کو سکھائیں گے. لوگ اس کو اپنی جگہ پر رکھیں اور سیاسی معاملات کو سمجھیں کہ ان کی بنیاد امرہم شورا بینہم ہی ہوگی. ٹھیک. اچھا غمزہ بھی جو آپ اکثر ایک بات فرماتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے یہ کوئی حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ فصل نزاع، وہ جو مسئلہ ایک پیدا ہو گیا اس کے اندر ایک راہ دیتی ہے، ایک وے آؤٹ دیتی ہے. یہ جو ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر وہ احکام جو تدبیر، سیاست، نظم حکومت اور ریاست سے متعلق ہے، وہاں جمہور کو فالو کرتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی مثال اس بات کی نہیں ہے کہ پیغمبر کی اپنی رائے بھی اس موقع پہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر رہی. پیغمبر ایک رائے پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن جمہور کی دوسری رائے آئی تو آپ نے خود ان کی پیروی کی اور اس معاملے میں ان کو. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر بھی اگر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی رائے اپناتے ہیں تو یہاں بھی حق و باطل کی بحث نہیں ہوتی. دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ جس میں کوئی اخلاقی سوال پیدا نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ کوئی اخلاقی سوال پیدا ہو گیا ہے اس معاملے میں. تو جو کچھ بھی دین کی ہدایت ہے وہ ہمارے لیے بالکل واضح ہے. جب دین کی ہدایت سامنے آ جائے گی تو وہاں ہر ایک کو سر تسلیم خم کرنا ہے. لیکن پیغمبر کی موجودگی میں بھی اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں لوگ ہی رائے قائم کریں گے نا. جب لوگ ہی رائے قائم کریں گے تو لوگ ایک یا دو تو نہیں ہیں، وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. جب لوگوں ہی کو رائے قائم کرنی ہے تو اب ان کے مابین کیسے فیصلہ کیا جائے کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی بات غلط ہے. یعنی ہر آدمی جب اپنی رائے دیتا ہے تو وہ یہی خیال کرتا ہے کہ اس کے مطابق تو یہی بات صحیح ہے، یہی ہونا چاہیے. آپ ذرا اس شورا کے احوال دیکھیے جس میں سیدنا عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ سواد عراق کی زمینیں اور اسی طریقے سے یہ جو سارا علاقہ ہے جو فتوحات ہوئی ہیں ان کی زمینوں کے بارے میں کیا طے کیا جائے کہ کیا یہ نج کی ملکیت میں ہوں گی یا یہ قومی املاک کی حیثیت سے رہیں گی. تو اس میں لوگوں کی آراء تقسیم تھیں، یعنی وہ اپنے اپنے نقطہ نظر پر پوری طرح جمے ہوئے تھے. کئی دن تک بحث کرنی پڑی، یہاں تک کہ اس موقع پر پہلی مرتبہ متناسب نمائندگی کے طریقے پر اوس اور خزرج میں سے 5 لوگ بلائے گئے اور پھر کہیں جا کر وہ فیصلہ کیا گیا. تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان میں چونکہ لوگوں کو رائے قائم کرنی ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، تو اب کیا کیا جائے کہ فیصلہ کس طریقے سے ہو. ہر آدمی جب اپنی رائے دیتا ہے تو اس کو حق سمجھ کر ہی دیتا ہے. تو اس میں کیا باہر سے کوئی اتھارٹی آئے گی جو فیصلہ کرے گی؟ فیصلہ اگر لوگوں کو کرنا ہے تو پھر اس کے لیے فصل نزاع کا طریقہ یہ ہے کہ اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیا جائے. تو اس وجہ سے میں نے یہ بار بار بتایا ہے کہ جمہوریت کے ذریعے سے یہ نہیں ہوتا کہ حق طے ہو گیا یا باطل ہو گیا، یہ طے نہیں ہوتا. حق و باطل کا فیصلہ ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر جمہور ایک فیصلہ کر لیں، سب کے سب لوگ ایک رائے قائم کر لیں، اتفاق ہو جائے، لیکن کوئی ایک شخص یہ کہہ رہا ہو کہ میرے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دلیل کی روح سے ایک غلط چیز ہے. یہ ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے، لیکن اب اجتماعی زندگی سے متعلق فیصلہ کرنا ہے، رائے قائم کرنی ہے. یعنی آپ یہ حق و باطل کی بحث کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے اور اس بحث ہی کی بنیاد پر ساری دنیا قیامت تک
ایک مجادلے کی مجلس تو نہیں بن سکتی، آپ کو فیصلہ کرنا ہے عملاً. تو فیصلہ کرتے وقت پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کا نقطہ نظر کیا ہے. اکثریت کے نقطہ نظر کو نافذ قرار دے دیا جاتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اکثریت کا نقطہ نظر حق ہو گیا ہے. آپ کو اس کے بعد بھی پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ اس پر تنقید کریں، آپ اس کی غلطی واضح کریں، یہاں تک کہ پھر اکثریت آپ کی رائے کو قبول کر لے. تو اصل میں اجتماعی، سیاسی، عمرانی معاملات میں اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لینا یہ نزاع کو ختم کرنے کا طریقہ ہے، نہ کہ حق و باطل کو طے کرنے کا طریقہ. آپ صاحب، یہ جو فرق ہے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ جمہوری اصول کیسے کار فرما نظر آتا ہے، بڑا اپنے باریک فرق تھا، اس کو واضح بھی کیا کہ دو امور ہیں، دو پہلو ہیں، یہ بات واضح ہوئی. آگے بڑھاتا ہوں میں اس بحث کو. مجھے بتائیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کے بعد ایک نظام تشکیل پانا ہے، قرآن کی ہدایت موجود ہے. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، آپ نے کیا مثال ہے، کیا نمونہ ہے جو قائم کیا ہے، جو آپ کے بعد کے معاملات میں اس جمہوری روایت کو کار فرما نظر آتا ہے کرتے ہوئے؟ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اسی سے آغاز کرتے ہیں. بالعموم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب رخصت ہو رہے ہیں تو آپ نے ایک شخص کو نامینیٹ کر دیا، جیسے کوئی حکمران رخصت ہوتے ہوئے دوسرے کو کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد پہلے خلیفہ کے انتخاب کے معاملے میں کیا روایت ہے جو قائم کی تھی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں تو جو حکومت قائم ہوئی وہ مدینے کے شہر تک محدود تھی، یعنی یثرب اور اس کے نواح. آہستہ آہستہ یہ حدود پھیلنا شروع ہو گئے. کہا جا سکتا ہے کہ چند ہی برسوں میں یہ کوئی 200 کلومیٹر کے علاقے میں پھیل چکی تھی. لیکن پھر وہ وقت آ گیا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، پورے جزیرہ نما عرب پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی. اب پورے جزیرہ نما عرب اور ایک شہر یعنی یثرب کی حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. یثرب میں صورتحال کیا تھی، سیاسی صورتحال کیا تھی، وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہاں پر انصار کو غلبہ حاصل تھا. انصار یعنی اوس اور خزرج کے قبائل، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ آنے کی دعوت دی تھی. یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس موقع کے اوپر ساتھ دیا، پناہ دی، اور جو جنگیں ہوئیں ان میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانساری کے جذبے کے ساتھ کھڑے رہے. یہ صورتحال تھی. تو چنانچہ کیا ہوا، جب تک حکومت یثرب اور اس کے حدود میں رہی وہاں انصار کو عددی اکثریت بھی حاصل تھی، وہی اس شہر کے اصل باشندے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فیصلے ان کی رائے سے کیے، اور بالعموم جہاں کہیں اختلاف ہوا انہی کی رائے کو قبول بھی کر لیا گیا. اب جب صورتحال میں سیاسی تبدیلی آ گئی، اور یہ سیاسی تبدیلی معمولی تبدیلی نہیں تھی، یعنی آپ اندازہ کیجئے نا کہ ایک شہر کی حکومت، ایک سٹی اسٹیٹ، وہ وہاں سے اٹھی اور پورے جزیرہ نما عرب پہ پھیل گئی، جس میں دسیوں قبائل تھے، دور دراز کا علاقہ. اس وقت بھی دیکھیں یہ وہ جزیرہ نما عرب میں جس میں صرف اس وقت سعودی حکومت ہی قائم نہیں ہے، عمان کی حکومت اسی میں قائم ہے، قطر کی حکومت اسی میں قائم ہے، ابو ظبی کی حکومت اسی میں قائم ہے، امارات کی حکومت جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی یہ بہت بڑا علاقہ ہے. یمن کی حکومت اس میں قائم ہے. تو یہ پورا جزیرہ نما عرب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگیں آ گیا تو اب سیاسی صورتحال وہ نہیں رہی جو یثرب میں تھی. اور یہ تبدیلی کب آئی؟ یہ تبدیلی ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 1-1.5 سال پہلے آئی. جب یہ تبدیلی آ گئی تو اب کیا ہوگا بعد میں، یعنی اقتدار کس کو منتقل ہوگا؟ اصول تو قائم رہنا چاہیے. وہ اصول کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم. اس کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ اگر معاملات کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکلے گا. یہ عرب ہے، ان کا ایک پس منظر ہے، یہ انارکی میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے ان کے ہاں کوئی منظم حکومت کی روایت نہیں ہے. اگر اس طرح چھوڑ دیا گیا تو ہو سکتا ہے تلواریں نکل آئیں. آج کے زمانے میں جس طرح حکومتیں بنتی تبدیل ہوتی ہیں، یہ روایات ابھی قائم نہیں ہوئی تھی. انتخابات کرانے کا کوئی طریقہ اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوا تھا. جب یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتر سمجھا کہ آپ اس صحیح اصول کا اطلاق کر کے فیصلہ فرما دیں. چنانچہ جب آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انصار کی ایک جماعت تھی، یعنی وہ لوگ کہ جو مدینے میں اکثریت بھی رکھتے تھے اور مدینے میں ایک طرح سے ان کا اقتدار بھی پہلے قائم تھا. ایک انصار کی جماعت تھی، دوسرے مہاجرین قریش تھے، یعنی وہ لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، جنہوں نے ہجرت کی،
جنہوں نے جہاد کیا، صحابہ کرام کی جماعت اصلاً انہی لوگوں پر مشتمل تھی، اور وہ مکے سے اور دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ ایمان لاتے تھے انہیں پابند کر دیا جاتا تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ ہجرت کا حکم ایک ایسا حکم تھا جو لوگوں کے لیے واجب الاطاعت تھا۔ قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا ہے سورہ نساء میں، اور یہ کہا ہے کسی عذر کے بغیر آپ اپنے علاقوں میں نہیں رہ سکتے۔ تو لوگ وہاں آ رہے تھے اور بڑی تعداد میں ہجرت کر کے آ رہے تھے، مدینے میں ایک نئی دنیا آباد ہو رہی تھی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ محسوس کر کے کہ اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا، انصار کو بلایا، اور ظاہر ہے کہ اس موقع پر مہاجرین کے لیڈر بھی موجود ہوں گے۔ آپ نے بلایا اور بلا کر ان سے یہ کہا کہ میں اپنے بعد سے متعلق اقتدار کا فیصلہ کر رہا ہوں، اور فیصلہ کیا ہے کہ الائمۃ من قریش، دو جماعتیں ہیں، ایک انصار کی جماعت ہے، ایک مہاجرین قریش کی جماعت ہے، میرے بعد اقتدار مہاجرین قریش کو منتقل ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ترجیح دے دی؟ تو آپ نے اس کی وجہ بیان کی، آپ نے فرمایا الناس تبع لقریش، یہ میں اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں کہ اس جزیرہ نما عرب میں لوگ قریش ہی کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک، انہی کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ قیادت اور سیادت کا معاملہ ان سے متعلق ایک عصبیت کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور جزیرہ نما عرب کی اکثریت انہی کے پیچھے جائے گی۔ بلکہ اس میں ایک اور جملہ روایت ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں، یعنی یہ جو معاملہ اس وقت درپیش ہے، کون سا معاملہ؟ حکومت کا معاملہ، یعنی نظم اجتماعی کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جو معاملہ درپیش ہے تو عرب کے لوگ لا تعرف حاذ الامر الا لحاذ الحی، عرب کے لوگ اس قبیلے کے سوا اس معاملے کو کسی اور کے لیے جانتے ہی نہیں، وہ اسی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں، اسی کے اوپر عمل پیرا رہے ہیں۔ یہ حیثیت ان کو پہلے بھی حاصل تھی، یہ اب بھی حاصل ہے۔ اس کو آپ نے مزید واضح کیا کہ یہ خیال نہ کرو کہ اسلام لانے کے بعد کوئی تبدیلی ہوئی ہے، مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم، یعنی ان کے مسلمانوں کی اتباع کر رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے ان کے کافروں کی اتباع کرتے تھے۔ تو پوری بات یہ تھی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کی نوعیت یہ ہے کہ الائمۃ من قریش، اب قریش کو اقتدار منتقل ہو جائے گا، یعنی مہاجرین قریش کی جماعت کو اقتدار منتقل ہو جائے گا میرے بعد۔ اور وجہ کیا ہے؟ الناس تبع لقریش مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم، کیونکہ سیاسی صورتحال میں اور لوگوں کے تعلق میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو امرہم شورا بینہم کا قاعدہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے بعد اقتدار انصار کو نہیں بلکہ ان کو منتقل ہو۔ انصار کو آپ نے یہ فرمایا کہ قدموا قریشا ولا تقدموها، اچھا، تم قریش کو اس معاملے میں آگے رکھو گے اور ان سے آگے بڑھنے کی صحیح نہیں کرو گے، ان کی پیروی کرو گے اور ان کے پیچھے پشت بنا بن کر کھڑے رہو گے، لیکن اقتدار کی ذمہ داری بہرحال وہی سنبھالیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ گویا دو جماعتیں، ان میں سے آپ نے امرہم شورا بینہم کے اصول پر خود فیصلہ فرما دیا کہ ان دونوں جماعتوں میں اکثریت کی تائید کس کو حاصل ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ جب آپ جمہوری اصول پر کوئی نظم بنائیں گے تو وہاں یہ سوال نہیں ہے کہ کس کی خدمات زیادہ ہیں، کس میں متقی لوگ زیادہ ہیں، کس میں پرہیزگار لوگ زیادہ ہیں۔ وہ ادھر بھی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ تقابل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہو سکتا ہے فیصلے میں مشکل پیش آ جائے۔ تو فیصلے کی بنیاد وہی تھی کہ اکثریت کی تائید کس کو حاصل ہے، اکثریت کا اعتماد کس کو حاصل ہے، اکثریت کی عصبیت کس کے پشت پر کھڑی ہے۔ اس کے بغیر نہ حکومت چلائی جا سکتی ہے، نہ کوئی جمہوری طریقے کا معاشرہ اس کے بعد قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ تولا نہیں کرتے، بات یہ ہے کہ تولنے کی ترازو کیا ہے، وہ اصل میں لوگوں کی رائے ہے، یعنی تولا ہی جاتا ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کھوٹ بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ آئے گی۔ جب آپ نے ترازو یہ بنائی ہے تو یہ ترازو ہی فیصلہ کرے گی۔ تو ترازو اگر کوئی اور ہے، یعنی آسمان سے کوئی ندا آئے گی، کوئی ہاتف بتا دے گا، اللہ کا کوئی پیغمبر مبعوث ہوگا اور وہ آ کے فیصلہ کر دے گا۔ یہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے معاملے میں پیغمبر سے درخواست کی گئی کہ ہمارے لیے ایک حکمران کا تقرر کر دیا جائے، تو آسمان سے فیصلہ آ گیا۔ تو اگر آسمان سے فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو ہر ایک کو اس کے سامنے
سر تسلیم خم کرنا ہے. لیکن اگر آسمان سے فیصلہ نہیں آیا تو پھر ظاہر ہے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. جب لوگ فیصلہ کر رہے ہیں تو اصل میں وہ ترازو وجود میں آ گئی ہے جس میں اب تول کر دیکھا جائے گا کہ لوگوں کا اعتماد کس کو حاصل ہے. تو چونکہ قریش کو یہ اعتماد پورے جزیرہ نما عرب میں حاصل تھا، انہی کی قیادت اس سے پہلے بھی قائم تھی، ان کی اس قیادت، سیادت اور امامت کو اہل عرب مانتے تھے، اسی قبیلے کے لیے سیادت، قیادت تسلیم کی جاتی تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو استدلال کی بنیاد بنایا اور فیصلہ کر دیا کہ میرے بعد اقتدار انصار اور قریش میں سے، یعنی یہ دو جماعتوں کے درمیان فیصلہ ہے. اس لیے میرے جلیل القدر استاذ نے اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ قضیے کا فیصلہ تھا. یعنی آپ نے یہ اندیشہ محسوس کر کے کہ میرے بعد کہیں تلواریں نہ نکل آئیں، یہ بتا دیا کہ امرہم شورا بینہم کا اصول یہ کہتا ہے کہ اکثریت کی بنیاد پر اقتدار قریش کے ہاتھ میں دے دیا جائے. ٹھیک. اچھا غلام صاحب، اس موقع پر میں چاہتا ہوں، یہ روایت آپ نے پڑھی بھی، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حدیث کی صحیح کتابوں میں یہ نقل بھی ہوئی کہ الائمۃ من قریش، اس کے بارے میں آپ نے بتایا پس منظر کی. یہ تو اس پس منظر کی بات تھی، اور کیسے قرآن مجید کی جو اصولی ہدایت ہے جمہوریت کے بارے میں اس کو سامنے رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لوگوں نے اس کا ایک اور مطلب بھی لیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمیشہ اقتدار جو ہے وہ قریش اور انہی کا جو قبیلہ ہے اس میں رہے گا. یہ غلط فہمی کو بھی ذرا رفع کیجیے گا کہ جن لوگوں نے اس کو کہا، آپ نے واضح تو کر دیا، لیکن ان کو یہ غلطی کس پہلو سے لگی؟ اس کی وجہ وہی ہے جس پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ آپ اللہ کی کتاب کی روشنی میں اگر روایت کو، واقعے کو سمجھیں گے تو اس کی حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی. یہ ضروری ہے. یعنی جب کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات تو اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہے، تو اب یہ متعین کرنا ہوگا کس حیثیت سے فرمائی ہے. یعنی یہ کوئی سیاسی فیصلہ ہے، یہ کسی بصری تقاضے کا اظہار ہے، یہ آپ نے کسی کو کوئی نصیحت کی ہے جیسے کہ بزرگ نصیحت کرتے ہیں، یہ اللہ کے دین کا کوئی حکم ہے، اور اگر یہ اس نوعیت کی کوئی چیز ہے تو اس کی بنیاد اللہ کی کتاب میں کہاں ہے؟ یہ ظاہر ہے ایک سیاسی فیصلہ ہے. اور جب ایک سیاسی فیصلہ ہے تو آپ سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں گے کہ اس نے اصول کیا بیان کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا پیغمبر قرآن مجید کے بیان کردہ کسی اصول کی خلاف ورزی کرے. وہ اصول کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی بنیاد شورا ہے، رائے ہے، لوگوں کا اعتماد ہے. لوگ جب اپنی رائے سے فیصلہ کریں گے تو اسی کو اللہ کا پیغمبر نافذ کر دے گا. یہ بات چونکہ قرآن مجید میں بطور اصول بیان کر دی گئی ہے تو اس کو سامنے رکھ کر اب دیکھنا چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ الائمۃ من قریش، تو یہ کیا کوئی دینی حکم ہے جو قیامت تک کے لیے دے دیا گیا ہے؟ آپ اگر غور کریں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ قضیے کا فیصلہ ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صرف شریعت ہی بیان نہیں فرماتے تھے، بلکہ جو شریعت آپ کو دی گئی، دین کی جو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی، اس کا اطلاق کرتے تھے. تو یہ الائمۃ من قریش ایک خاص صورتحال میں دین کے حکم کا اطلاق ہے. اس کو غلطی سے یہ خیال کر لیا گیا کہ یہ کوئی ابدی فیصلہ ہے جو قیامت تک کے لیے کر دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو جب اپنے حکمران کا انتخاب کرنا ہوگا تو وہ کسی قریشی کو ڈھونڈیں گے. یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں ہے. یعنی یہاں کوئی برہمنیت نہیں ہے جو قائم کی گئی، بلکہ اسلام کے اصول یعنی امرہم شورا بینہم کو سامنے رکھ کر اس وقت کی سیاسی صورتحال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو جماعتیں موجود تھیں ان میں سے ایک جماعت کے حق میں فیصلہ فرما دیا، اور فیصلے کی بنیاد بھی واضح کر دی کہ وہ اس اصول پر کیا گیا ہے کہ الناس تبع لقریش، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ در حقیقت اس جزیرہ نما عرب سے متعلق فیصلہ ہے، اس لیے کہ اس جزیرہ نما عرب کے لوگ قریش کے سوا کسی اور کی قیادت سے واقف نہیں ہے. یہ سب باتیں آپ نے واضح فرما دیں، اور ان باتوں کو جو آدمی بھی دیکھے گا تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ ایک قضیے کا فیصلہ ہے، نہ یہ کوئی حکم ہے، نہ کوئی قیامت تک کے لیے دی جانے والی ہدایت ہے، نہ مسلمان ہمیشہ کے لیے اس کے پابند ہوئے ہیں. اس وقت کے لوگ ضرور اس کے پابند تھے، اس لیے کہ دو جماعتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا گیا تھا. اس کو بالکل اسی طرح سمجھیے کہ ایک زمین ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک نزاع آتی ہے یا ایک جھگڑا آتا ہے، اس میں آپ کسی شخص کے حق کو فائق قرار دے دیتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی صورتحال میں جو اس وقت موجود تھی، آپ کے بعد جس میں ایک قضیہ پیدا ہو سکتا تھا، جس میں اس کا اندیشہ تھا کہ لوگوں کے پاس کوئی فیصلے کی بنیاد نہیں ہوگی، آپ نے آگے بڑھ کر یہ فیصلہ فرما دیا، اس لیے کہ آپ کا فیصلہ ہر طرح کے نزاعات کو ختم کر سکتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ حیثیت قرآن میں بیان کر دی ہے
کہ دنیوی معاملات کا فیصلہ بھی اگر آپ کر دیں گے تو دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر اس کو ماننا ہوگا، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ٹھیک، اگر ہم سے کچھ ضمنی پہلو یہاں پر میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی آپ کی رائے سامنے آئے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ جو لوگ ہیں یہ حکمرانوں کے معاملے میں قریشی کی پیروی کرتے ہیں اور یہ واقف نہیں ہے ان کے علاوہ، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استنباط تھا، آپ کے کوئی اجتہاد تھا، آپ نے کسی صورتحال سے یہ چیز اخذ کی، یا یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بات بتائی گئی تھی؟ یعنی یہ اس نتیجے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے پہنچے کہ قریشی جو ہیں وہ سیادت کے یہ تو اس زمانے میں ہر شخص کا مشاہدہ تھا، ہر آدمی یہ جانتا تھا۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، یہ ایک مانی ہوئی چیز تھی، عرب میں کوئی شخص اس سے اختلاف نہیں کرتا تھا۔ اسی کو آپ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ عرب کے لوگ اس قبیلے کے سوا کسی اور کی حکومت سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اچھا، یہی لوگ ہیں کہ جن کو حرم کی وجہ سے یہ حیثیت حاصل رہی ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیے، اس سے بھی یہی تصویر سامنے آتی ہے۔ اسی وجہ سے مکہ ام القریٰ تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سب سے پہلے آپ کو اسی مکہ کے لوگوں کو انذار کرنے کے لیے کہا گیا، اس کو ام القریٰ قرار دیا گیا تو اسی وجہ سے قرار دیا گیا۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے بھی بیان کر دیا ہے، یہاں تک کہ سورہ توبہ میں یہ فرمایا ہے کہ جب تک یہ قریش کے لوگ منکر تھے تو یہ کون تھے؟ ائمۃ الکفر تھے، یہ اس کی امامت کے منصب پر فائز تھے۔ اچھا، بہت اہم بات۔ اور یہی بات ہے جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کیا تو ان الفاظ میں بیان کیا کہ یہی لوگ ہیں جن کی قیادت کو سارے لوگ مانتے ہیں عرب میں، مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم، یعنی یہ کافر تھے تب بھی ائمہ کفر تھے، اور یہ مسلمان ہیں تو اب ائمہ مسلمین ہیں۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا ہم سب کی جو قریش کا قبیلہ تھا، اس کے اندر سے پھر ہم دیکھتے ہیں بعد میں سیدنا ابوبکر کا انتخاب ہوا، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے زیر بحث لائیں گے کہ وہاں آثار کیا بتاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا، لیکن پھر فرد کا انتخاب، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں جو قرآن کا اصول ہے کہ لوگوں کے مشورے، لوگوں کی رائے سے فیصلہ ہوگا، قبیلے کا فیصلہ تو سمجھیں ہو گیا اور وہ امر واقع ہے، وہی تجربہ ہے، لیکن فرد کا فیصلہ پھر کیا کوئی مشورہ کیا گیا، کوئی رائے لی گئی، فرد کیسے نامینیٹ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس جمہوری اصول پہ اس فرد کو اقتدار ملے گا؟ سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے، چنانچہ دیکھیے کہ سقیفہ کی جو داستان ہمیں معلوم ہوتی ہے، اگر آپ ابن سعد کو دیکھیں، اور میں نے بھی یہ ساری داستان اپنے ایک مضمون میں بیان کر دی ہے جس کا عنوان ہی امرہم شورا بینہم ہے۔ ٹھیک، یہ میری کتاب برہان میں ہے، وہاں سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تاریخی مواد جو اس صورتحال کو بیان کرتا ہے وہ کہاں کہاں سے ان کو مل سکتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سقیفہ میں کیا صورتحال پیدا ہو گئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اب یہ معاملہ ظاہر ہے کہ کوئی سال ڈیڑھ پہلے پیش آیا ہوگا تو لوگ اس کو فراموش بھی کر بیٹھے تھے۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک چیز آپ کے ذہن میں نہیں رہتی، اور جس طرح کے فطری طور پر انسان کا رد عمل ہوتا ہے وہی سامنے آ جاتا ہے۔ تو اچانک یہ اطلاع ملی کہ سقیفہ میں انصار جمع ہیں اور وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم ہی لوگ تھے جن کے مشورے سے آپ سب معاملات کرتے تھے، ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے، ہمارے اندر وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے انصار قرار دیا، تو اقتدار بھی ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے۔ اچھا، اور خاص طور پر ان کے جو رہنما تھے سعد بن عبادہ، وہ اس معاملے میں ایک رائے رکھتے تھے اور وہ اپنی رائے وہاں بیان بھی کر رہے تھے۔ یہ بات جب معلوم ہوئی تو سیدنا صدیق، سیدنا عمر اور اسی طرح ایک دو اور اصحاب، انہوں نے یہ خیال کیا جیسے یہ اطلاع ملی کہ اس سے تو ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا، یعنی یہی وہ قضیہ تھا جس کو قبل از وقت محسوس کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، تو یہ وہاں پہنچ گئے۔ اچھا، اور جب وہاں پہنچ گئے تو سیدنا عمر اس کی رودات بیان کرتے ہیں، یہ رودات تاریخ میں موجود ہے، بلکہ ایک موقع پر انہوں نے ایک خطبہ دیا جو امام بخاری نے نقل کیا ہے، یہ کافی تفصیلی خطبہ ہے، اس میں انہوں نے اس ساری صورتحال کو بیان کیا ہے کہ ہم لوگ وہاں پہنچے اور میں نے بھی اپنے ذہن میں یہ خیال کر لیا تھا کہ میں وہاں اس طرح تقریر کروں گا اور لوگ جو غلطی کر رہے ہیں اس پر ان کو متنبع کروں گا، لیکن سیدنا صدیق نے مجھے تقریر نہیں کرنے دی اور وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی۔ اب وہ تقریر میں جو باتیں انہوں نے بیان کی، ظاہر ہے کہ ان کو تو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں انصار کے محاسن بیان کیے، ان کی خوبیاں بیان کی، ان کی خدمات بیان کی، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس پر اظہار تشکر کیا، لیکن اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنایا، یعنی یہ بتایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول پر اس چیز کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ کر دیا تھا۔
اور وہ فیصلہ کیا تھا وہی جس کا میں حوالہ دے چکا ہوں. آپ ثقیفہ کی داستان پڑھیے, اس میں یہی روایت ہے جو سنائی گئی ہے, اور یہ روایت کس کے سامنے سنائی گئی؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے سامنے. سعد بن عبادہ انصار کے بڑے رہنما ہیں. ان کو خطاب کر کے سیدنا صدیق نے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا فی الواقع رسول اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ صدق تھا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, فیصلہ تو یہی کیا تھا. گویا آپ سب کو یاد آ گیا کہ یہ معاملہ تو اس طریقے سے ہوا تھا. اور جب سعد نے بھی تصدیق کر دی تو انصار پھر کسی تردد میں مبتلا نہیں رہے. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے خیال ہوا کہ اس وقت یہ ایک فتنہ پیدا ہوتے ہوتے رکا ہے, ایسا نہ ہو کہ منافقین بھی مدینے میں موجود ہیں, یہ فتنہ کل کو کوئی اور صورت اختیار کر لے. تو اس موقع کے اوپر میں نے آگے بڑھ کر سیدنا صدیق کو پیش کر دیا. اچھا, یعنی اس اعتماد پر وہ کہتے ہیں میں نے پیش کر دیا کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ تقطع العناق ہے, جس کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن شخصیات کے بارے میں یہ تردد ہی نہیں ہوتا کہ لوگ ان کی حکومت کو, ان کے اقتدار کو یا ان کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. یعنی ان کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے ہاں جو عام پارٹیاں بنتی ہیں ان میں بھی بعض اوقات بعض لوگوں کو یہی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے. یعنی اگر پیپلز پارٹی ہے اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب موجود ہیں, جماعت اسلامی ہے اور اس میں مولانا صاحب مودودی زندہ ہیں, تو پھر کوئی بہت تردد نہیں ہوتا, بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ لوگ کل کیا فیصلہ کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر فتنے کو روکنے کے لیے میں نے آگے بڑھ کر ان کا نام پیش کر دیا. یعنی کیا بات پیش نظر تھی؟ یہ کہ انصار کی حد تک معاملہ اگر طے ہو جاتا ہے تو مہاجرین قریش کل فیصلہ کر لیں گے, فیصلہ تو انہیں لوگوں کو کرنا ہے. تو انصار نے آگے بڑھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو مانا اور سیدنا صدیق کی بیعت کر لی. تو اس طریقے سے سیدنا صدیق کی حکومت کو انہوں نے جو لوگ اپوزیشن میں ہو سکتے تھے, آج کی اصطلاح اگر مستعار لی جائے, ان سے تو منوا لیا. اب یہی بات انہوں نے اگلے دن آ کے پیش کی تو لوگوں نے اس کو شرح صدر کے ساتھ قبول کیا. قریش کی اپنی لیڈرشپ میں سے ایک دو لوگوں نے زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی کہ ہمیں بھی اس موقع پر بلا لیا ہوتا. انہوں نے اس کی وضاحت کر دی کہ معاملہ کیا تھا, صورتحال کیا تھی, اور اس کے بعد مہاجرین قریش نے اس کو قبول کیا, اور اس طرح قبول کیا کہ کسی شخص کو اس معاملے میں تردد باقی نہیں رہا. بتدریج ہر ایک نے اس کے سامنے سر جھکا دیا کہ یہی ٹھیک فیصلہ تھا, یہی ہونا چاہیے تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو یہ حیثیت دی تھی کہ وہ جب آپ دنیا میں موجود تھے لیکن نماز پڑھانے کی حالت میں نہیں رہے تھے تو ہماری نمازوں کی امامت کرے, وہی اس کا حقدار تھا کہ وہ اب ہماری حکومت کا بھی سربراہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جتنی تھیں یہ بالکل اس طرح طے ہوئیں جس طرح کے اس طرح کے معاشروں کے اندر لوگوں کی رائے سے چیزیں طے ہوا کرتی ہیں. کوئی لشکر نہیں نکلا, کوئی لوگوں سے جبری بیعت نہیں لی گئی, کوئی تلواریں لے کر ان کے سر پر کھڑا نہیں ہوا. جو کچھ وہاں ہوا وہ بھی استدلال کی بنیاد پر ہوا, اور جو کچھ اگلے دن مسجد میں ہوا وہ بھی استدلال کی بنیاد پر ہوا. کسی دوسرے شہر میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے قریش کی پوری لیڈرشپ کو ہجرت کے نتیجے میں وہیں جمع کر دیا تھا. اچھا. تو یہ وہ سارے لوگ تھے کہ جو اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے پیغام کے نتیجے میں ایمان لائے, اور جب ایمان لائے تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ مدینہ میں آ جائیں. اس طرح قریش کی وہ لیڈرشپ جو بدر میں پرانی لیڈرشپ کے ختم ہو جانے کے بعد وجود میں آئی, یعنی نئی لیڈرشپ جو دین نے پیدا کی, جو دین کی دعوت نے پیدا کی, وہ ساری لیڈرشپ وہی موجود تھی, اور انہوں نے شرح صدر کے ساتھ اس بات کو قبول کر لیا. نہ اس پر کوئی نزاع ہوئی, نہ کوئی جھگڑا ہوا. جو چھوٹے موٹے اختلافات ہوئے وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہو گئے. اور میں یہ عرض کر دوں کہ رائے کیا ہوگی, یہی نا کہ جو اکثریت کا نقطہ نظر ہے, یعنی یہاں تو کم و بیش کہا جا سکتا ہے کہ اتفاق رائے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اگر یہ اکثریت کی رائے سے بھی ہوتا تو بالکل ٹھیک, بالکل جائز معاملہ ہوتا, اس لیے کہ جمہوریت اکثریت کے فیصلے کا نام ہے, یہ اتفاق رائے کا نام ہے. جمہوریت اکثریت کے فیصلے کا نام ہے, اتفاق رائے کا نہیں. یہاں پر ہم سے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین, آج ہم نے بہت تفصیل سے ایک بہت ہی اہم موضوع پر, قانون سیاست سے متعلق مذہب کی جو ایک اصولی ہدایت ہے, امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے حکمرانوں کا انتخاب کیسا ہوگا, خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس اصول کو کار فرما دیکھا, اور بہت تفصیل سے یہ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبوی میں وہ کون سے امور تھے جہاں پر آپ نے اس اصول کو سامنے رکھا, اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے
کیوں اس چیز کی تعلیم دی کہ آپ کے بعد بھی یہی اصول کار فرما رہے گا؟ سیدنا ابوبکر کا انتخاب کیسے ہوا، یہ زیر بحث آیا. انشاءاللہ باقی خلفاء کے انتخاب کے معاملے میں اس اصول کا ہم جائزہ لیں گے. پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.